اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، جو بھی مسلمان ایک اللہ کی گواہی دیتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اس کی جان لینا جائز نہیں ہے، اس کا قتل جائز نہیں ہے، اس کا خون جائز نہیں ہے، مگر تین حالتوں میں مسلمان کا خون جائز ہے۔ آپ نے فرمایا السیب الزانی، شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے، شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اسلام کے اندر سزائے موت۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تیسری چیز والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اسلام کے اندر آنے کے بعد مسلمان اگر مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، اسلامی حکومت کے اندر اس کی سزائے موت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو مرتد ہو جائے وہ دنیا میں بھی نقصان ہے۔ بیوی اگر مرتد ہو گئی، شوہر کے ساتھ رشتہ ختم، شوہر مرتد ہو گیا، بیوی کے ساتھ رشتہ ختم، بیٹا اگر مرتد ہو گیا، باپ کی پراپرٹی کا وارث نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اگر مرتد ہو گیا، اسلام کو اس نے چھوڑ دیا یا اسلامی شریعت کے کسی اصول کا انکار کر دیا، نماز کا انکار کر دیا، روزے کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، حج کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کر دیا، جنت کا انکار کر دیا، نبیوں کا انکار، کسی بھی اسلام کے پرنسپل کا، اصول کا اس نے انکار کر دیا تو وہ مرتد ہو گیا، اور ایسے شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے۔ انکار کر دیا، ایک ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ گنہگار تھا، کافر نہیں تھا، لیکن نماز کا انکار کرتا تھا، نماز کو مانتا ہی نہیں تھا، وہ کافر ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ ذلت اور رسوائی دنیا میں ملے گی اور آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے ارتداد کا، اور اس وقت بڑی تیزی سے ارتداد کی لہر آئی ہے۔ ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جہاں اسلام کی ان کو کوئی شکشا نہیں دی جاتی، دین کے نام پر انہیں کچھ نہیں سکھایا جاتا، وہاں وہ پڑھنے لکھنے کے بعد ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہونے لگتا ہے، ان کا دماغ گھومنے لگتا ہے، اور ایک بڑی سنکھیا میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین سے بیزار ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں، اور اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں، اور اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے، اگر آپ نے اسلام کے بارے میں کوئی اپشبد بولا، نبی کے بارے میں آپ نے کوئی غلط بات بولی، تو دنیا میں اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہیے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عیسائی آیا، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، اس نے پڑھا لکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم پڑھے لکھے ہو، چلو تم کو ایک کام دے دیتا ہوں، میرے اوپر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی تو تم ان کو لکھنے کا کام کرو۔ بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہونے والی آیتوں کو لکھنے لگا، کچھ دن تک اس نے قرآن کو لکھا، اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، دوبارہ عیسائی بن گیا، دوبارہ کرسچن بن گیا۔ جب وہ عیسائی بن گیا، اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا ما یدری محمد الا ما کتبت له، ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا، محمد کو تو اتنا ہی آتا جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے اللہ کے نبی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اللہ کے نبی کو کچھ نہیں آتا، اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے۔ اس نے بار بار یہ جملہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہنا شروع کر دیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں کچھ دنوں کے بعد اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگ جب اس کو اپنے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کرتے ہیں، رات کو دفن کرتے ہیں، صبح جب وہاں سے گزرتے تو کیا دیکھتے ہیں لفظت الارض، زمین نے اس کی باڈی کو باہر نکال دیا ہے، اس کی لاش قبر کے باہر تھی۔ قوم کے لوگوں نے کہا
ضرور یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتا تھا، ان لوگوں نے انتقام لیا ہے، بدلہ لیا ہے، یہ انہی کا کام ہے۔ انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور دوبارہ پھر اس کو قبر کے اندر دفن کیا اور قبر کو برابر کیا۔ اگلی صبح کیا دیکھتے ہیں؟ پھر سے لاش باہر پڑی۔ پھر یہی بات کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، وہ دشمنی نبھا رہے اور گہری قبر کھودتے ہیں جتنی گہری کھود سکتے تھے اور پھر اس کو زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، تیسرے دن پھر اس کی لاش قبر کے باہر پڑی رہتی ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اس رب کا کام ہے جس رب کے نبی کو اس نے گالیاں دی تھی اور جس رب کی شریعت سے اس نے بغاوت کی تھی، اس کی قوم کے لوگ پھر اس کو زمین میں دفناتے نہیں ہیں اور اس کو ویسے ہی پھینکتے چلے آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کا گستاخ، اسلام کا گستاخ، قرآن کا گستاخ جو آج گالیاں دے رہے ہیں قرآن کو اور نبی کو، آپ یقین رکھیے اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ جو لوگ آج اسلام کا اور نبی کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن یا تو ہدایت پائیں گے یا اپنے انجام کو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج ہماری قوم کی لڑکیوں کا۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہی یاد رکھیے کہ کوئی بھی مسلمان مرد کسی کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتا اور کوئی مسلمان لڑکی کسی کافر مرد سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، اگر وہ شادی کر بھی لے وہ زنا ہوگا۔ قرآن کا دوسرا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، اے مسلمانوں تم کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرنا، کسی ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو شرک کرتی ہو، حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وہ مسلمانوں تمہارے ایک مسلمان لونڈی بہتر ہے ایک کافر عورت کے مقابلے میں۔ تم لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو وہ چلے گا، لیکن تم مشرکہ عورت سے شادی نہ کرنا۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور اے مسلمانوں، مسلمان لڑکیوں کے باپ، اے مسلمان لڑکیوں کے گارڈین، تم اپنے لڑکیوں کی شادی کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ نہ کرنا، حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ایک فلم بنی ہے کیرلا اسٹوری۔ آج کل ایک نیا طریقہ چلا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پروسنے کا فلموں کے ذریعے، اور حیرت تو ہمیں اپنے ملک کی عدالت میں جو اس طریقے کی فلموں کو پاس کر دیتی ہے اور کہتی ہے صاحب اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، سچائی دکھائی۔ فلم کا ڈائریکٹر فلم کے اندر یہ دکھاتا ہے کہ 3000 غیر مسلم لڑکیوں کو مسلمان بنایا گیا اور پھر ان کو کون سی تنظیم آئیسس جو دہشت گرد تنظیم ہے، آتنکوادی سنگٹھن ہے، اس کے اندر ان کو شامل ہونے کے لیے مجبور کیا گیا۔ فلم کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور جب کورٹ میں ایک کیس دائر کیا جاتا ہے کہ ایسا تو کچھ ہوا نہیں، تو ڈائریکٹر کہتا ہے کہ ہاں 1 یا 2 کیس ایسا ملا، 1 یا 2 کیس ایسا ملا کر ریئل میں، اور فلم کے اندر دکھا دیا گیا 3000 کیس۔ اور فلم کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ فلم دیکھ کر کے جو لوگ نکل رہے ہیں لڑکے اور لڑکیاں، وہ نکل کر کے پانی پی پی کر کے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو گالیاں دے رہے ہیں، مسلمان عورتوں اور مردوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ اس ملک میں دھیرے دھیرے یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے، فلموں کے ذریعے نفرت کو پروسو، فلموں کے ذریعے ڈائیورٹ کرو، لوگوں کو ڈیوائڈ کرو، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے بیج بو دو۔ آج یہ طریقہ بھی چل چکا ہے میرے بھائیوں۔ لفظ جہاد ایک بڑا نعرہ دیا گیا کہ صاحب لفظ جہاد، معاف کیجیے، جہاد کو لوگوں نے گالی بنا دیا ہے، ورنہ اسلام کے اندر کوئی لفظ جہاد نہیں۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی سے شادی کیجیے، محبت کیجیے اور اس کے بعد اسے آپ اسلام کی طرف لے کے آئیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے، اسلام اس کو پروتساہت نہیں کرتا، اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا۔ اسلام کا بڑا سیدھا سا اصول ہے کہ کسی بھی مذہب کو لالچ کے طور پر یا زبردستی قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ مذہب کا تعلق دل سے۔ لالچ سے آپ کسی کا جسم خرید سکتے ہیں یا ڈرا کر کے آپ کسی کے شریر کو غلام بنا سکتے ہیں، دل کو غلام نہیں بنا سکتے۔ دل کے اوپر تو
جب تک انسان سوچ سمجھ کر کے کوئی فیصلہ نہ کرے تب تک دل کو نہیں جیتا جا سکتا ہے. اسلام زور زبردستی سے پھیلا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کا ایک بہت کٹر دشمن جس کا نام سمامہ بن اسال تھا، یمامہ کا گورنر تھا، بہت بڑا آدمی تھا، اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا. ارسٹ ہو کر کے گرفتار ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے. مسجد نبی کے کھمبے میں ستون میں باندھ دیا جاتا ہے. اس کو دونوں ٹائم کھانا بھی دیا جا رہا ہے، کوئی ٹارچر بھی نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی سزا بھی نہیں دی جا رہی ہے. اللہ کے نبی کا گزر اس کے پاس سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ماں انکا یا سمامہ، اے سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ سمامہ کہتا اندی خیر، میرا حال اچھا ہے. اے محمد تیرا حال اچھا ہے. ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم لا شاکرین. اے محمد اگر آپ مجھے قتل کروا دیں گے میں آپ کا کٹر دشمن ہوں، اور دشمنوں کو تو قتل کروا ہی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا احسان مانوں گا، میں آپ کا شکر گزار بن جاؤں گا. آپ کے سامنے دونوں آپشن ہیں. پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے. پھر تینوں ٹائم کھانا دیا جا رہا ہے، کوئی ٹارچر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ستانے والا عمل نہیں. پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے. پھر وہی سوال کرتے ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ کا وہی جواب حال تو اچھا ہے، چھوڑ دیں گے آپ کا احسان مانوں گا، قتل کر دیں گے تو آپ کا دشمن قتل کرنے کے لائق. 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے. تینوں دن سیم سوال سیم جواب، اور اللہ کے نبی مسکرا کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تیسرے دن جب اللہ کے نبی آتے ہیں اور سمامہ یہی جواب دیتا ہے، آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اطلقوا سمامہ، سمامہ کو آزاد کر دو، چھوڑ دو. سمامہ کے ہاتھ اور پیر کی رسیوں کو کھول دیا گیا. سمامہ کہتا ہے جب مجھے آزاد کیا گیا میں سامنے کی طرف جا رہا ہوں، لیکن دل میرا پیچھے محمد رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے. میں وہاں سے نکلتا ہوں اور مسجد نبی کے بغل میں ایک باغ میں جا کر کے کنویں سے پانی نکال کر کے غسل کرتا ہوں، اور غسل کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے اللہ کے نبی آج میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں، آج میں اسلام کی چھتر چھایا میں آتا ہوں، آج میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، آج میں اسلام کو قبول کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی آج تک اگر سب سے زیادہ کسی چہرے سے نفرت تھی تو آپ سے، لیکن آج سب سے زیادہ کسی چہرے سے محبت ہے تو آپ کے چہرے سے. آج تک سب سے زیادہ اگر کسی مذہب سے نفرت تھی تو اسلام سے نفرت تھی، اور آج اگر سب سے زیادہ کوئی دین پیارا ہے تو اسلام پیارا ہے. اور آج تک سب سے زیادہ نفرت کسی شہر سے تھی تو آپ کے شہر مدینہ سے تھی، اور آج کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر کسی شہر سے کرتا ہوں تو اے نبی آپ کے شہر سے. میرے بھائیوں، یہ نبی نے کس چیز کے ذریعے سمامہ کو اپنا اسیر بنایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے، اپنی میٹھی زبان کے ذریعے سمامہ ابن اسال کے دل کو جیتا ہے. تو لب جہاد نام کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں. ہاں اس کا الٹ ہو رہا ہے. اس کا الٹ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان لڑکیوں کو فیک آئی ڈی بنا کر فیس بک کے اوپر، میسنجر کے اوپر فیک آئی ڈی بنا کر کے پہلے اس سے راہ و رسم پڑھائی جاتی ہے. پہلے اس کے میسنجر میں سلام کر کے پوچھا جاتا ہے بہن میں اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ میری ہیلپ کریں گی؟ یہ بیچاری لڑکی جس نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا بھی نہیں، کچھ جانا بھی نہیں، اس کو لگا کہ یہ غیر مسلم اس سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ پھٹافٹ اسلام کی تبلیغ کرنے لگتی ہے، اس کو اسلام کے بارے میں بتانے لگتی ہے، یہ بہت بڑی مبلغہ بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بات آگے بڑھتی ہے. پھر سامنے والا کہتا ہے آپ بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں، کیا آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے، آپ کا موبائل نمبر مل سکتا ہے؟ پھر دھیرے دھیرے وہ واٹس ایپ نمبر لیتا ہے، پھر تصویر مانگتا ہے، پھر کال پر باتیں کرتا ہے، پھر کبھی چہرے کی تعریف کرتا ہے، پھر کبھی آواز کی تعریف کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ملنے پر اکساتا ہے. جب ملتا ہے تو پھر بدکاری اور زناکاری پر اکساتا ہے. جب ایک بار زناکاری اور بدکاری کر لیتا ہے اس کا ویڈیو بناتا ہے، اس کو بلیک میل کرتا ہے، اور اس لڑکی کو جب تک پوری طریقے سے اپنے جال میں پھنسا لے اور اس کی عزت کو خراب نہ کر دے، اس کو مرتد نہ بنا دے، تب تک اس کو نہیں.
آپ یقین کریں گے میرے بھائی، ایسے بھی کیس آئے، لڑکی مسلمان تھی، اس طریقے سے کسی کے جال میں پھنس گئی، اس نے اس کو ہوٹل پہ بلایا، زناکاری اور بدکاری کے لیے اس کے ساتھ تیار ہوا اور اس کا ویڈیو بنایا، اور زناکاری کے دوران اس لڑکی کی زبان سے اس نے اللہ کو گالیاں دلوائی ہیں، رسول کو گالیاں دلوائی ہیں، قرآن کو گالیاں دلوائی ہیں۔ ایسے بھی ویڈیوز آئے ہیں اور ایسے بھی کیس آئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ حالات ہیں اس وقت ہماری قوم کو، سوال یہ ہے اس کو کنٹرول کیسے، اس کا ریزن کیا ہے، کیوں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، عشق کا جو بھوت ہے پہلے اس کو اتارنا۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اسلام میں عشق نام کی کوئی چیز نہیں، جس کو تم عشق سمجھتی ہو، محبت سمجھتی ہو، وہ ہوس ہے، وہ اٹریکشن ہے، وہ کچھ نہیں۔ اسلام کے اندر محبت صرف ایک ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے، جو بیوی شوہر سے کرتی ہے، شوہر بیوی سے کرتا ہے، جو حلال محبت ہے، جو جائز محبت ہے، جس محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس محبت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جس محبت کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا جن سے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ سچی محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ میری بہنوں، آپ اپنی شادی کا ویٹ کیجئے، اپنے نکاح کا انتظار کیجئے، کوشش کیجئے، والدین کو سمجھائیے، دیندار لڑکے سے آپ کا نکاح کریں، اور وہاں اس انسان سے جو آپ کا ہونے والا شوہر ہے اس سے آپ جی بھر کے محبت کیجئے، عشق اور محبت کے بخار سے آپ اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ جو فیشن چلا ہے، ایک ایک لڑکے کی کئی گرل فرینڈز ہوتی ہیں اور اس کو ایک فیشن بنا دیا گیا، میرے بھائی یہ زناکاری کا راستہ ہے، یہ بدکاری کا راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اس بات پر یقین ہو کہ نہیں مولی صاحب، ہم تو صرف بات کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں کرتے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جس لڑکی سے آپ آج موبائل پر بات کرتے ہیں کل آپ اس سے ملیں گے، اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل آپ جب اس سے ملیں گے تو ہر حد پار نہیں کر جائیں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہو، وہ لڑکی اپنے دور کی سب سے بڑی متقی لڑکی ہو، اگر ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہیں تو تیسرا شیطان ہے۔ واٹس ایپ پر آپ کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہے ہیں، وہاں بھی تیسرا شیطان ہے۔ فیس بک کے میسنجر پر آپ کسی عورت سے بات کر رہے ہیں، وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہے۔ میری بہنوں، کوئی بھائی بھائی نہیں ہوتا، فیس بک پر بھائی بن کے چلے آتے ہیں۔ میری بہن کیا کر رہی ہیں آپ؟ اسلامی بہن کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارے اسلام کے اندر کوئی اسلامی بہن کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ فیس بک پر کوئی اپنا بھائی آپ کو بنا لے تو آپ اس کو بھائی مت سمجھیے۔ اسلام کے اندر بھائی صرف دو بھائی ہوتا ہے، ایک سگا بھائی ہوتا ہے اور ایک دودھ پینے والا رضائی بھائی ہوتا ہے۔ اسلام میں تیسرا کوئی بھائی نہیں۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو خالہ کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، ان کو بھی اسلام یہ کہتا ہے تمہاری بہن نہیں ہے اور تم ان کے بھائی نہیں ہو۔ ماموں کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، خالہ کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، پھوپھی کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، یہ سب غیر محرم ہے تمہارے لیے۔ اس لیے اپنی لڑکیوں کو جب وہ جوان ہو جائیں ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو خالہ کے لڑکے سے زیادہ فرینک مت ہونا، ماموں کے لڑکے سے زیادہ فرینک مت ہونا، چاچا کے لڑکے سے زیادہ ہنسی مذاق مت کرنا، تم جوان ہو چکی ہو، اس سے پردہ کرنا ہے تمہیں، وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے۔ یہ تعلیم اپنی قوم کی بیٹیوں کو دو میرے بھائیوں۔ اسلام بڑا سخت ہے اس معاملے میں۔ آج افسوس ہوتا ہے کتنے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بھابھی اسی کمرے میں رہتی ہے، دیور آتا ہے اکیلے میں بھابھی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، اور ہمارے انڈیا میں ایک کانسیپٹ ہے کہ صاحب بھابھی جو ہے وہ ماں کے سامان ہوتی ہے۔
یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے کہ بھابھی ماں کے سامان ہوتی ہے. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیور اور جیٹھ اپنی بھابھی کے لیے موت. اگر آپ کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے تو ایسا ماحول پیدا کیجئے. میری بہنوں، میری ماؤں، اگر آپ کسی کی بھابھی ہے اور آپ کا کوئی دیور ہے اور دیور جوان ہے تو ایک لمٹ رکھیے دیجئے. ایک لمٹ رکھیے، اس کو کراس مت کرنے دیجئے. اپنے دیور کو ہنسی مذاق کی ایک سیما بنائیے، بات چیت کی ایک حد بنائیے. اس کو اپنے کمرے میں اکیلے میں انٹری کرنے مت دیجئے. اس کو سمجھا دیجئے، بتا دیجئے کہ تو میرے لیے غیر محرم ہے، تیرا میرے سے اس طریقے سے بات کرنا مناسب نہیں. آج کتنی بھابیاں ہیں دیور کے سامنے جیسے تیسے کپڑا پہن کے بیٹھی ہیں. ارے اسلام تو وہ دین ہے، اپنے سگے بیٹے کے سامنے بھی ماں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے دوپٹہ جیسے چاہے ویسے. اپنی بھائی کے سامنے بہن کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر دوپٹے کے رہے. اللہ نے قرآن میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی دوپٹہ رکھنے کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے مسلمان عورتوں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بھانجے کے سامنے، اپنے بھتیجے کے سامنے بھی اپنا دوپٹہ ہمیشہ اپنے سینے پر رکھا کرو. تمہارا دوپٹہ تمہارے گریبان پر ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جہاں کہاں تو اپنا دوپٹہ رکھ لو. اسلام نے، قرآن نے دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن کے اندر بتایا ہے. او میری پیاری ماں بہنوں، کتنی عورتیں شوہر سے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتی ہیں، لیکن وہی جب موبائل پر ریچارج کروانے دکان پہ جاتی ہے بڑے پیار سے بات کرتی ہیں. مارکیٹ میں سامان لینے جاتی ہے دکاندار سے بڑے پیار سے بات کرتی ہیں. شوہر سے ہمیشہ بدتمیزی سے بات کی، شوہر کو کبھی محبت سے پیار سے مخاطب نہیں کیا، اور باہر والوں کو بڑے پیار سے باتیں کیا کرتی ہیں. او میری پیاری ماں بہنوں، ایک غیر محرم مرد سے ایک مسلمان عورت کو اگر بات کرنا پڑ جائے تو قرآن میں اس کا بھی طریقہ بتایا گیا. اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اے مسلمان عورتوں، جب تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو تمہاری آواز کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز کے اندر مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز کے اندر کشش نہیں ہونی چاہیے. تم کڑک انداز میں بات کرو، تم ٹو دا پوائنٹ بات کرو، تم سخت انداز میں بات کرو، اور لیکن جو بات کرو صحیح بات کرو. گالی کرو سے بدتمیزی سے بات کرو. یہ ہے اسلام. اس لیے اس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی ان تعلیمات کو اپناؤ، اپنے لباس کو اسلامی لباس بناؤ. آج افسوس کی بات ہے ایسے کپڑے مسلمان گھروں میں پہنے جا رہے ہیں، ایسی ساڑیاں مسلمان عورتیں پہن رہی ہیں، ایسے کپڑے مسلمان لڑکیاں پہن رہی ہیں جن کپڑوں سے ان کا شریر جھلکتا ہے، جو ٹرانسپیرنٹ کپڑے ہیں. پوری آستین نظر آ رہی ہے، پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے، پورا پیٹ نظر آ رہا ہے، سینہ نظر آ رہا ہے، جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں. یہ بےہودگی، یہ بدتمیزی، یہ بے حیائی آج مسلمان لڑکیوں کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہے. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس بھائی کے اوپر جو اپنی بہن کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے، اس شوہر کے اوپر جو اپنی بیوی کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے، اس باپ کے اوپر جو اپنی بیٹی کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے. اگر آپ کی بیٹی 7 سال کی ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی، اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنانا بند کر دو. اس کے دماغ میں ڈالو کہ وہ مسلمان لڑکی ہے، اس کو پورا ڈریس پہناؤ. جب وہ گھر سے نکلے تو پورے کپڑے میں نکلے، تاکہ جب وہ 18 سال کی ہو جائے، 20 سال کی ہو جائے، تب اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کیا پہننا ہے. اس کی ٹریننگ میرے پیارے بھائیوں 8 اور 10 سال کی عمر سے آپ کو کرنا ہے. اگر آپ نے 8-10 سال کی عمر میں اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنائے تو 18 سال کے ہونے کے بعد بھی وہ چھوٹے کپڑے ہی پہنے. اور آج ایسے کپڑے عام ہیں جن کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جہنمی عورتوں کا کپڑا ہے، وہ کپڑا پہننے والی عورتیں جہنمی ہوں گی. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ. ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، جو دوسروں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. اور ان کے ہیئر اسٹائل کا حال یہ ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے. لا يدخلن الجنہ. ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. ولا یجدن ریحہا. وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اس لیے مسلمان عورت کا لباس صحیح ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے آپ کے بنگال میں اور بہار میں ساڑیاں پہنی جاتی ہیں، ساڑی بھی اگر آپ اچھے طریقے سے پہنے تو پورے جسم کو ڈھانپنے والی ساڑی بھی ہوتی ہے، لیکن گھر کے باہر جب نکلے تو صرف ساڑی میں نہ نکلے، مکمل سر سے پیر تک پردے میں نکلے، اور گھر کے اندر بھی اگر ہے تو ایسا کپڑا پہنے جس سے پورا شریر اس کا ڈھکا ہو، ایسا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے جس سے اس کا شریر نظر آئے، اپنے باپ کے ہی سامنے کیوں نہ ہو، اپنے بھائی کے سامنے ہی۔ تو یہ پہلی چیز عشق اور پیار۔ دوسری چیز والدین کی لاپرواہی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے والدین کی۔ آج جو لڑکیاں مرتب ہو رہی ہیں اس کے پیچھے والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنی بچیوں کو پڑھایا لکھایا، لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ اللہ کا مقام کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، کبھی آپ نے اپنی بیٹی کو